کہ انہوں نے ہر سال تقریباً وہ مجھے یہاں بلاتے ہیں، ہر سال مجھے یہاں بلاتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ میں آپ کے سامنے رد مرزیت پہ کچھ گفتگو کر سکوں۔ یہ رد مرزیت کا موضوع اس لیے انتخاب کیا جاتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے تقریباً 35 سے 40 سال قادیانیت میں گزارے ہیں، اور میرے والدین، میرے عزیز و اقارب، میرا خاندان تقریباً سارا چناب نگر ربوہ میں رہائش پذیر ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 26 فروری 2013 کو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جھوٹے غلام احمد قادیانی کی غلامی سے نکال کر سچے نبی حضرت محمد مصطفیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی عطا فرما دی۔ آج جس موضوع پر میں گفتگو کروں گا آپ کے سامنے، اس کا آپ کو تعارف ضرور ہونا چاہیے کہ کون بندہ ہے، کیا موضوع ہے، اور کس وجہ سے ہم الحمدللہ اس محفل میں بیٹھے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی ہندوستان کا ایک قصبہ تھا قادیان، وہاں پیدا ہوا۔ غرض اس کے والدین مسلمان تھے، مگر تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کا جو والد تھا بظاہر تو مسلمان تھا، مگر انگریزوں کا بہت بڑا ٹاؤٹ تھا۔ 1857 کی جب جنگ آزادی، جب آپ یہ نام سنتے ہیں جنگ آزادی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آزادی چاہتے تھے۔ اس وقت جو معاملات تھے، جب یہ جنگ آزادی ہوئی تو بجائے مرزا غلام قادیانی کا والد مسلمانوں کا ساتھ دیتا، اس نے اس وقت کی جو برٹش گورنمنٹ تھی، انگریز گورنمنٹ تھی، اس کو 50 گھوڑے بما ساز و سامان مہیا کیا کہ یہ میری طرف سے آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے، تحفہ ہے، آپ اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں۔ تو ہم اسے اپنی زبان میں غدار کا نام دیں گے کہ یہ اسلام کا بھی غدار تھا، اور اس وقت جو لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے ان کا بھی غدار تھا۔ اور ہمیشہ ہی آپ نے دیکھا کہ قادیانی حضرات جو ہیں یہ ملک سے بھی غداری کرتے ہیں اور اسلام سے بھی غداری کرتے ہیں۔ وہاں یہ پلا بڑا، اس نے تعلیم حاصل کی۔ سب سے بڑا جو اس نے اپنی زندگی میں بڑا دعویٰ پہلا کیا وہ 1889 کے اندر اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس صدی کا امام مہدی بنا کر بھیجا ہے، مجدد بھی اور امام مہدی بھی۔ پھر اس کے 2 سال بعد اس نے 1891 کے اندر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور جس عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے آنا ہے وہ میں خود ہوں۔ پھر چلتے چلتے 1901 کے اندر اس نے یہ اعلان کیا کہ اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے، نعوذ باللہ۔ پھر آگے چلتے چلتے اس نے 1901 کے اندر ایک رسالہ لکھا جس کا نام تھا ایک غلطی کا ازالہ۔ اس ایک غلطی کے ازالے کے اندر اس نے یہ لکھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام محمد اور رسول بھی رکھا ہے، اور اس کے لیے اس نے اس کی گواہی کے لیے، شہادت کے لیے اس نے سورہ فتح کی آیت مبارکہ کو استعمال کیا، اور اس نے یہ اعلان کیا۔ 1908 کے اندر یہ جہنم واصل ہوا، اور جہاں ہوا، کیسے ہوا، وہ تمام دنیا کو پتہ ہے۔ آج اسی مرزا غلام قادیانی کے جو فرسودہ عقائد ہیں جو اس نے مسلمانوں میں پھیلانے کی کوشش کی، اور انہوں نے قادیانیوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، انشاءاللہ اس پہ کچھ ہم نظر ڈالیں گے کہ قادیانی کیسے کام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ سب سے جو میجر اختلاف ہے، سب سے بڑے اختلاف، تو وہ خود کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ہمیں ہر چیز پہ اختلاف ہے، نماز میں اختلاف ہے، روزے میں اختلاف ہے، حج میں اختلاف ہے۔ غرض اس کا بیٹا کہتا ہے بشیر الدین محمود کہ ہمیں ہر چیز میں مسلمانوں سے
اختلاف ہے، مگر کچھ اختلاف ایسے ہوتے ہیں جو بہت بڑے ہوتے ہیں. جیسے مسلمانوں کا ایک عقیدہ چلا آ رہا ہے، اور یہ عقیدہ مسلمانوں کو کہاں سے ملا، کس نے دیا؟ یہ عقیدہ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. آپ نے جب اللہ نے آپ کو مبعوث کیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جتنے نبی اللہ نے بنانے تھے مجھ سے پہلے بنا دیے، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. میرے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا. میرے بعد کوئی شخص ایسا پیدا نہیں ہوگا جس کو اللہ میاں نبی بنائیں گے. مجھ پہ نبوت کے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، چاہے وہ ذلی ہیں، چاہے وہ بروزی ہیں، چاہے وہ امتی ہیں، کسی بھی قسم کے دروازے جو ہیں وہ سارے اللہ نے بند کر دیے. اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لحاظ سے آخری نبی ہیں. مگر مرزا قادیانی 1901 سے پہلے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات لکھتا رہا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ لعنتی ہے. اور خود اس نے اپنی کتاب حمامت البشرا، اردو ترجمہ چھپا ہوا ہے قادیانی جماعت کا، اس کے صفحہ نمبر 291 پہ مرزا قادیانی نے یہ لکھا کہ میرے لیے جائز نہیں کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں. اور ساتھ ہی لکھا اگر میں ایسا کروں تو پھر میں کافر قوم سے جا ملوں گا. ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، حضور کے بعد کوئی شخص کسی بھی قسم کی نئی نبوت کا اعلان کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ کافر ہے. تو مرزا قادیانی نے یہ خود تحریر لکھی، یہ اس لیے اللہ نے اس سے لکھوائی کیونکہ اللہ تعالیٰ جب جھوٹوں کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، تو پھر انہی کے ہاتھوں سے ان کی ذلت کا اور رسوائی کا سبب بھی لکھوا دیتا ہے. تو یہ تحریر آج بھی قادیانی جماعت کے منہ پہ زوردار تماچا ہے کہ وہ شخص جو پہلے خود یہ بات کرتا تھا آگے 1901 کے بعد کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں. اب بتائیے جس نے پہلے یہ کہا کہ وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ لعنتی ہے جو حضور کے بعد نبوت کا اعلان کرے، تو جب مرزا قادیانی نے اعلان کیا تو یہ اپنی تحریر کی زد میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو میرے بھائیوں، اس طرح پھر 1908 کو یہ واصل جہنم ہوا، اور مجھے وہ نام نہیں یاد، حضرت بتا دیں گے کہ 24 گھنٹے پہلے سید جماعت علی شاہ صاحب حدث علی پوری 24 گھنٹے پہلے انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ مرزا قادیانی جہنم واصل ہو جائے گا، اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ جہنم واصل اللہ والوں کو اللہ بتا دیتے ہیں باتیں. میرے بھائیوں، اس کے بعد اس نے جو عقیدہ اسلام کے اندر غلط اور بہت بڑا غلط عقیدہ پھیلانے کی کوشش کی، بلکہ اس نے اپنی جماعت میں تو یہ پھیلا دیا، اس کے ماننے والے تو اس کو مانتے ہیں. اس نے کہا کہ جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں جن سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ثابت ہوتا ہے کہ وہ قرب قیامت آئیں گے، اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، وہ اب نہیں آئیں گے. اب یہ عقیدہ ہمیں کس نے دیا؟ یہ عقیدہ بھی ہمیں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اور آج تک پوری امت اس پہ قائم دائم ہے. تو اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اور میں عیسیٰ ابن مریم ہوں. کشتی نوح اس کی کتاب ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 19، اس کے صفحہ نمبر 50 پر 50 پر جا کے پھر اس نے کیسے عیسیٰ ابن مریم بنا، پھر اس نے بتایا کہ ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا. چلتے چلتے پھر اس نے کہا کہ مجھے 10 ماہ کا حمل ہوا، اور پھر اپنے میں سے ہی میں پیدا ہوا، اور میں عیسیٰ ابن مریم ہوں. کیونکہ جو مرمی صفت تھی اس نے یہ اپنے پہ طاری کی. اب ہم قادیانیوں سے کئی دفعہ پوچھ لیتے ہیں کہ یار یہ مرزا قادیانی اپنے میں سے کیسے نکل آیا؟ آج تک ہم نے تو یہ سنا نہیں. چلیں، ایک فیمیل ہے، اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا، ساری دنیا جانتی ہے. اب مرزا قادیانی خود کہتا ہے میں اپنے میں سے پیدا ہوا ہوں. اگر یہ اپنے میں سے پیدا خود ہوا ہے، پہلی تو بات ہے یہ بات ہی بڑی
قادیانیوں کے لیے شرم انگیز بات ہے۔ اور اگر قادیانی مانتے ہیں تو پھر بتائیے جو چراغ بی بی کے بطن سے پیدا ہوا وہ کون تھا؟ تو میرے بھائیوں، یہ عقیدہ اس نے اسلام میں پھیلایا۔ الحمدللہ آپ نے ختم نبوت کے حوالے سے بہت سارے لیکچر سنے۔ آج میں آپ کو یہ جو قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات نہیں ہے، وہ فوت ہو چکے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ کشمیر محلہ خانیار کے اندر ہے۔ مرزا قادیانی نے قادیانیوں کو کیا بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور ان کی قبر کہاں پر ہے؟ کشمیر محلہ خانیار میں۔ اب مجھے بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق قرب قیامت نزول فرمائیں گے؟ کیا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا ہی بتایا ہے کہ وہ نزول فرمائیں گے، یا ان کے ذمہ کچھ کام بھی لگائے ہیں؟ کام بھی لگائے ہیں نا۔ اچھا، میں آپ کو یہ باتیں کیوں بتا رہا ہوں، اس کی تھوڑی سی وجہ سن لیں۔ اکثر قادیانی ان موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی کرتے ہیں، ویسے بھی کرتے ہیں۔ ہمارے مسلمان الحمدللہ بڑا زبردست جواب دیتے ہیں، مگر تھوڑی سی جو کمی رہ جاتی ہے وہ اس وجہ سے کہ ہر مسلمان کے پاس قادیانی کو تو موجود نہیں ہے، جس وجہ سے اس کو قادیانیوں کا جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا عقیدہ ہے نا وہ نہیں پتہ چلتا۔ میرے بھائیو، چونکہ میں نے قادیانیت میں رہا، میں نے ان کی کتابیں پڑھی، مجھے سارا علم ہے کہ یہ کہاں سے بات کرتے ہیں، کہاں تک لے کے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ کوشش کیجئے، جب اس طرح ختم نبوت کے کورس ہوتے ہیں تو جو آپ ٹائم نکال کے آئے ہیں اس ٹائم کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ جو بھی علماء کرام آپ کے سامنے آ کے بیان کرتے ہیں، میرا یہ مشورہ ہے اگر کوئی بات سمجھ آپ کو نہ آئے تو نوٹ کر لیں، بے شک بیان کو تسلسل سے جاری رہنے دیں، مگر بعد میں آپ ان سے ضرور سوال کر کے اس بات کو پوچھ لیں۔ اگر وہ بات سمجھ ہی نہیں آئی تو پھر ان کے بیان کرنے کا اس بات کو فائدہ کوئی نہیں، اور آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ کو سمجھنے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہمارے حضرات جو بڑے حضرات ہیں جب یہ اس پروگرام کو ترتیب دیتے ہیں تو یہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو کتنی ضرورت ہے اس کام کی۔ تو چلیے، بہرحال مرزا غلام قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر کے اندر پیش کی۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال کے اندر حدیث مبارکہ ہے، امی عائشہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ظاہری بات ہے آپ ان کے خاوند تھے، مگر حدیث کے اندر ہی لکھا ہے کہ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، جب آپ بیمار تھے آخری وقت میں، جب آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اس سے پہلے کا واقعہ بتا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کے بعد زندہ رہوں گی، اور زندہ رہے کہ نہیں؟ لمبی عمر پائی نا۔ اچھا، یہ دنیاوی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ بتائیے کہ جہاں آپ پردہ فرمائیں گے اس جگہ مجھے بھی دفن ہونے کی اجازت دے دیجیے۔ اب زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ پوچھ رہی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جواب دے رہے ہیں؟ توجہ سے سنیے۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہاں تو صرف 4 قبروں کی جگہ ہے۔ کتنی؟ کنز العمال کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک میری، ایک ابو بکر صدیق، ایک حضرت عمر فاروق، اور ایک عیسیٰ ابن مریم۔ اپنی زندگی میں آپ نے امی عائشہ کو یہ بات بتا دی کہ وہاں اور کسی کے قبر کی جگہ نہیں ہے، وہاں پر یہ 4 قبروں کی جگہ ہے۔ آپ بتائیے، پہلی بات آپ نے فرمایا میرے روزے میری وہاں پہ قبر کی جگہ ہے کہ نہیں؟ آپ وہاں پردہ فرما گئے۔ پھر آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وہاں ابو بکر صدیق کو دفن کیا گیا کہ نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا حضرت عمر فاروق، کیا وہ وہاں پہ مدفون ہیں کہ نہیں؟ کیسے ممکن ہے کہ 3 باتیں تو پوری ہو جائیں اور چوتھی پوری نہ ہو؟ اب ہم مسلمان کس بات پر ایمان رکھتے ہیں؟
جو بات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ قادیانی کس بات پر ایمان رکھتے ہیں؟ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں اسلام کو فالو کرتے ہیں، ایک طرف قادیانی کیا کہتے ہیں؟ اسلام کو ہم فالو کرتے ہیں، ہم نماز بھی وہی پڑھتے ہیں، قرآن بھی وہی پڑھتے ہیں، روزہ بھی ویسے رکھتے ہیں، عبادات بھی ویسے کرتے ہیں، پھر بھی مسلمان ہمیں مسلمان نہیں سمجھتا۔ کیسے سمجھ لیں جب آپ کے عقائد ہی مسلمانوں والے نہیں ہیں؟ جب اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ وہاں 4 قبروں کی جگہ ہے، تو اگر عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے ہوتے تو آپ کیسے فرماتے کہ وہاں عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام ذمہ لگائے ہیں وہ کریں گے، اور اس کے بعد ان کی وفات ہوگی اور وہ روضہ رسول میں دفن ہوں گے۔ یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اب ہمارا عقیدہ کہاں سے چلا؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ اور قادیانی کو عقیدہ کہاں سے چلا؟ مرزا قادیانی سے۔ ان کو مرزا قادیانی کا عقیدہ مبارک ہو، ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائیو، اس کے باوجود ہم ان کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ آج جو پروگرام ہو رہا ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے ہو رہے ہیں یہ پروگرام کہ قادیانی حضرات تک ہمارا پیغام پہنچے، اس چینل کے ذریعے پہنچے اور وہ اس پہ توجہ کرے۔ جس طرح میں جب قادیانی تھا تو میں گھر سے یہ عزم لے کے نکلا کہ میں کسی نہ کسی مسلمان کو قادیانیت کی دعوت دے کر ضرور قادیانی کروں گا، مگر ہوتا تو وہی ہے نا جو منظور خدا ہوتا ہے۔ میں نے ایک مسلمان کو دعوت دی، اس سے میری بات چیت چلی، اس نے مجھے دعوت دی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نے میرے ہاتھ میں صحیح بخاری پکڑا دی۔ اس نے کہا جی اس کو پڑھنا شروع کریں۔ میں وہ صحیح بخاری لے کے گھر چلا گیا، میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے میں جہاں پہ باب نزول عیسیٰ ابن مریم تھا وہاں پہنچ گیا، اور وہاں پہلی حدیث جو تھی باب نزول عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں وہ یہ تھی، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کہ ضرور بالضرور تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ جس دن میں نے یہ حدیث پڑھی میں پریشان ہو گیا۔ پریشان کیوں ہوا؟ کہ قادیانیت میں رہتے ہوئے میں نے مرزا غلام قادیانی کی قسم پڑھی ہوئی تھی۔ حدیث شریف والی قسم میں نے بعد میں پڑھی، اس سے پہلے قادیانی جماعت میں رہتے ہوئے میں نے قادیانی کتاب کے اندر، مرزا قادیانی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 513 پہ مرزا قادیانی کہتا ہے، حق کی قسم۔ حق کیا ہے؟ اللہ، یعنی وہ بھی اللہ کی قسم کھا رہا ہے، کہتا ہے حق کی قسم عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ فوت ہو گئے۔ اس کے یہ جو کہ قادیانی میں نے پڑھی ہوئی تھی، جب میں نے بخاری شریف میں قسم پڑھی تو امام الانبیاء کیا فرما رہے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں، یعنی امام الانبیاء بھی اللہ کی قسم کھا رہے ہیں اور مرزا قادیانی نے بھی یہی کھائی، مگر مرزا قادیانی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے۔ تو میرے لیے بڑی پریشانی اس لیے بن گئی کہ اس وقت جب میں قادیانی تھا، نعوذ باللہ، اس وقت بھی میں مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی رسول مانتا تھا۔ اب میں نے کہا یا اللہ، عجیب ماجرا ہے، جس نبی کے لیے، امام الانبیاء کے لیے پوری کائنات اللہ نے بنائی، تمام نبیوں کا امام بنایا، وہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت نزول فرمائیں گے، اور مرزا غلام قادیانی جس کو میں اس وقت نبی مانتا تھا نعوذ باللہ، وہ کہتا نہیں آئیں گے۔ تو میرے بھائیوں، سیدھی بات ہے، میں نے یہ حدیث اپنی گھر والی سے تبادلہ خیال کیا، چونکہ وہ بھی قادیانی تھی، تو میں نے کہا یار ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، اس وقت قادیانی میں رہتے ہوئے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ بتا رہے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ میرے بھائیوں، اللہ جو بھی کام کرتے ہیں نا، جب اللہ کسی کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں یا ہدایت دیتے ہیں تو اللہ اس کے لیے دین آسان کر دیتے ہیں نا۔ اب بظاہر کوئی سوچے
مگر مجھے اس بات کا اتنا فائدہ ہوا، آج میں جو قادیانی حضرات جو قادیانیت میں پھنسے ہوئے ہیں اور جو الحمدللہ مسلمان ہو چکے ہیں، آج میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اعلان کرنے سے پہلے اپنے اہل و عیال کو بھی اپنے ساتھ ملا لو، ورنہ اکثر دیکھے ہیں کہ اگر بندے نے اسلام کو لیا قادیانی اس کے بیوی بچے لے جاتے ہیں، پھر بعد میں اکثر ہم نے ایسے کیس دیکھے وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ یہ جب میں نے اپنی گھر والی سے بات کی، انہوں نے مجھ سے بات کی، ہم نے مشورہ کیا، تھوڑی سی اور تحقیق کی، تو ہمارے سامنے بے شمار ایسی حدیثیں آئیں جن میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر موجود تھا، کہاں آنا ہے اور آ کے کیا کچھ کرنا ہے۔ اور پھر یہ بھی حدیث آئی کہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب آپ فوت ہوں گے تو آپ دفن کہاں ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت توفیق دی، میں نے اور میری فیملی نے قادیانیت پہ 4 عرف ڈالے اور غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اصل بتانے کا مقصد تھا کہ جو قادیانی حضرات قادیانیت سے نکل آئے ہیں وہ بھی تحمل سے رہیں، صبر سے رہیں، اپنے اہل و عیال کو سمجھائیں تاکہ کم از کم آپ کے بیوی بچے تو آپ کے ساتھ ہوں، ورنہ آپ اکیلے آگے۔ اب مجھے بتائیے تھوڑی دیر کے لیے اگر میں بھی اس وقت صبر نہ کرتا، جلدی کرتا، یا یہ سوچتا کہ یار بیوی سے کیا مشورہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ فیصلہ کرتا میری بیوی بچے اگر وہاں رہ جاتے، ایک بیوی بھی گئی قادیانیت میں، 2 بچے تھے اس وقت وہ بھی چلے گئے، تو تھوڑا سا ذرا صبر کا مظاہرہ کیا تو اللہ نے 3 بندوں کو اور، تو آج الحمدللہ میں نے اپنا بیٹا ختم نبوت کے لیے وقف بھی کیا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں جب بھی کسی قادیانی کو مسلمان کرنا ہے تو ہم نے یہ نہیں کرنا کہ بس بھی اعلان کر دیا پوری دنیا، قادیانی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو پیار سے سمجھانا ہے۔ ابھی میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، کچھ دن پہلے میں ایک ایسے بندے سے ملا جو 6 مہینے پہلے الحمدللہ میرے پاس آیا، میں نے اسے قادیانی کے بارے میں بتایا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ہم نے کوئی اعلان نہیں کیا، میں نے اسے کہا، میں نے کہا تم نے اپنے خاندان میں تبلیغ کر لی، اب بتائیے اس کی امی کو، ابو کو، بہنوں کو میں تو نہیں مل سکتا نا، اگر وہ کوئی ترتیب بنائے پھر، مگر اپنے بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں وہ تو ہر وقت آ جا سکتا کہ نہیں جا سکتا۔ تو ہم نے اس کو تیار کیا، اب وہ اپنے خاندان میں محنت کر رہا ہے، جس طرح میں نے اپنے خاندان میں کی، میرے 2 بھانجے مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ کی دعاؤں سے، بزرگوں کی دعاؤں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ اب تک جو میں نے 26 فروری 2013 سے لے کر آج کیا تاریخ ہے، 27 مارچ، اس کا مطلب ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ 8 سال اور 1 مہینے کا میں ہو گیا ہوں اسلام کے اندر۔ 26 فروری 2013 اور 26 فروری 2021، 8 سال اور مہینہ اوپر، کتنا ہو گئے، 8 سال اور 1 ماہ تقریباً میں الحمدللہ اسلام کے اندر، میری اتنی عمر ہو گئی ہے۔ پہلی عمر جو تھی وہ کہاں تھی، قادیانی کے اندر، کفر کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، ان 8 سالوں کے اندر تقریباً 438 کے قریب قادیانی مسلمان ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، دعا کیجئے اور خود بھی کوشش کیجئے۔ اچھا جی، مختصر وقت کے اندر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگ سارے احباب موبائل فون استعمال کرتے ہیں، خاص کر کے وہ احباب جو ٹچ موبائل استعمال کرتے ہیں، یہ میرے پاس بھی وہی موبائل ہے۔ اچھا، یہ موبائل جو ہے، یہ ہو یا کوئی اور ہو، جو میرے پاس موبائل ہوتا ہے نا، وہ مجھے بڑا ہی پیارا ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے یار شمس الدین کو موبائل سے اتنا کیوں پیار ہے؟ موبائل سے مجھے اس لیے پیار ہے کہ یہ موبائل لمحہ لمحہ میرے ساتھ میری نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بلکہ اب دوسری زبان میں یوں کہہ لیجئے
کہ علماء کرام نے یہ میں نے ان سے سنا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی ایک بندے کو، اکثر تو حدیث مبارکہ بھی وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہ کسی ایک شخص کا ایمان بچا لینا 100 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ یا خیرات کرنے سے بہتر ہے، افضل ہے۔ اللہ کمی بیشی مجھے معاف کرے، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ساری عمر زندگی گزری قادیانیت کے اندر، تو وہاں پہ کس قسم کا سکھایا پڑھایا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اب اسلام کے اندر آ کر میں طالب علم ہوں، آپ علماء کرام سے سیکھتا ہوں، آپ کے بیانات سنتا ہوں، اس میں جو چیزیں یاد رہ جاتی اس میں بھی کمی بیشی ہو تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس موبائل فون کے ذریعے، اس سے پہلے بھی تھا اور یہ بھی ہے، کوئی 42 کے قریب قادیانی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اب مجھے بتائیے یہ میری نیکیوں میں اضافہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اس پہ میں تبلیغ کرتا ہوں قادیانیوں کو، مسلمانوں کے سوالات کے جواب دیتا ہوں۔ اس پہ میں ایک ہر منگل والے دن میرا یوٹیوب چینل ہے، جو لوگ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں وہ بے شک لکھ لیں شمس الدین RB، انگلش میں لکھ لیں شمس الدین RB، یہ میرا چینل ہے۔ اس پہ ہر منگل والے دن ہماری 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی نشست ہوتی ہے، جس کے اندر دوست شامل ہو کے سوال جواب بھی کر سکتے ہیں، اور ختم نبوت کے حوالے سے بھی سوال و جواب ہوتے ہیں، اور رد مرضیت کے حوالے سے بھی۔ میں الحمدللہ خود اس کو چلاتا ہوں، اور اس کے اندر مختلف ہم دوستوں کو بھی لیتے ہیں، سابق قادیانیوں کو بھی لیتے ہیں، اور کسی نہ کسی ایک موضوع پہ ہم 1 گھنٹے کی سٹریم کرتے ہیں۔ اس پہ اگر آپ تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہیں تو قادیانی جو دلائل دیتے ہیں وفات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، الحمدللہ ہم نے اس کا لب لباب نکال کر ہم نے اس کی سیریل بنائی ہے جو اس نام سے چل رہی ہے، حیات عیسیٰ علیہ السلام از روح قرآن۔ تو آپ لوگ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور بھی بے شمار ویڈیوز ہیں، جیسے کہ اس دفعہ منگل والے دن جو ہم نے پروگرام کرنا ہے، یہ خالی مرزا قادیانی ہی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یا خراب کرنے کے لیے نہیں آیا، اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے، مگر اللہ کے فضل سے جتنے بھی آئیں گے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اسلام کا محافظ کون ہے؟ اللہ خود اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اسلام کو وقتی طور پر تو یہ لوگ تھوڑا سا نقصان پہنچا سکتے ہیں، مگر اسلام پوری دنیا پہ غالب آئے گا اور آ کر رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس دفعہ ہمارا موضوع ہے قادیان کے ساتھ ایک اور بندہ ہے، کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی، یہی نام سنا آپ نے؟ اس کے ساتھ ملتا جلتا اس کا بھائی بہاء اللہ ایرانی، وہ بھی مرزا تھا، یہ بھی مرزا ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، وہ مرزا بہاء اللہ ایرانی۔ ایرانی اور قادیانی 3 بندے تھے جو اس 13ویں صدی کے اندر جنہوں نے یہ اعلان کیے۔ ان میں سب سے پہلا تھا بہاء اللہ ایرانی، دوسرے نمبر پہ تھا محمد احمد سوڈانی۔ اب دیکھیں نیتیں سب کی مل رہی ہیں، بہاء اللہ ایرانی، محمد احمد سوڈانی، غلام احمد قادیانی۔ ان تینوں نیوں نے مل کر کوشش کی کہ اسلام کی نی کو خراب کیا جائے، مگر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نشین ختم نبوت کے مجاہد جب تک اس دنیا میں موجود ہیں، یہ تینوں مل کر بھی اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو میرے بھائیوں، اس منگل کو ہم قادیانی ورسز ایرانی، آپ کو اس کا موازنہ دکھائیں گے یوٹیوب چینل پہ، وہ بھی ملاحظہ کیجئے گا۔ انشاءاللہ کبھی پروگرام لمبا ہوا تو میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کون تھے۔ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ویسے تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ ہماری سٹریم کو دیکھیں تو اس میں بڑا اچھا مواد پڑا ہے، مگر جیسے میرے بھائی کہہ رہے ہیں حیات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کچھ بتا دوں۔ دیکھیے قادیانیت کے حوالے سے میں آپ کو گر بتا دیتا ہوں، قادیانی جو بات کرتے ہیں، کوئی قادیانی بات کرے آپ پریشان نہ ہوں، اسے یہ کہیں کہ ہم قادیانی کتب سے حوالے دیں گے۔ مرزا غلام قادیانی نے 1882 کے اندر ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا براہین احمدیہ۔
اس کے اندر مرزا قادیانی نے صفحہ نمبر 594 پہ قرآن پاک کی ایک آیت لکھی، مجھے زبانی یاد نہیں ہے، میں حافظ میں حضرت بتا دیتے. حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل ودین الحق، ذرا زور سے بتا دیجیے ہمارے ساتھ. یہ آیت مبارکہ جب مرزا قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر، یہ میں آپ کو آسان حل بتا رہا ہوں، یہ اس نے آیت مبارکہ لکھ کر اس نے نیچے لکھا کہ یہ آیت جو ہے یہ ملکی طور پر اور سیاستی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے. ہم بھی کہتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ قرب قیامت نزول فرمائیں گے، آئیں گے. اس نے بھی یہی بات لکھی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. اور یہ غلبہ کب ہونا ہے؟ اس نے کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ کتاب لکھی اس وقت مرزا قادیانی خود اس بات کا اقرار کرتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اس کا مطلب ہے اس کے اپنے دعوے سے پہلے ختم نبوت کے بارے میں بھی عقیدہ وہی تھا جو عام مسلمان کا تھا، اور حیات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی عقیدہ وہی تھا جو عام مسلمان کا ہے. مگر جب 1891 آیا، یہ 1882 میں لکھی، 1891 میں آگے اس نے اپنا عقیدہ تبدیل کر لیا. اسی طرح پھر مرزا قادیانی کہتا ہے، آپ لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، 2-3 باتیں صرف کروں گا. سب سے پہلے قادیانی جو ہے یہ آیت مبارکہ پیش کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ. وہ کہتے ہیں یہ جو متوفی کا ہے نا، اس کا مطلب ہے موت. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موت دے دی. میں آپ کو ایک بات سمجھا دیتا ہوں، اس میں ہمارے علماء کرام نے، مفسرین نے، محدثین نے یہ کہا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیے؟ 4 وعدے کیے ہیں. کتنے؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اس آیت کے اندر جو وعدے کیے، ایک وعدہ کیا ہے موت کا، ایک وعدہ کیا ہے رفع کا، ایک وعدہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزگی کا، تطہیر کا، اور چوتھا وعدہ کیا ہے غلبے کا. اب مجھے بتائیے غلبہ کب ہوگا؟ چوتھا وعدہ جو ہے غلبے کا وہ کب ہوگا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے. آپ نے حدیث میں پڑھا کہ پھر پوری دنیا میں وہ دجال کو قتل کریں گے، سارا کچھ کریں گے، تو پھر اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. اس کا مطلب وہ تو نزول عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوا. اب یہ جو 3 وعدے ہیں، پہلا توفی، دوسرا رفع، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، وہ مطہر ہوگا، میں تجھے پاک کر دوں گا. ٹھیک ہے، یہ 3 وعدے جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ایک ہے غلبے کا وعدہ ان کے آنے کے ساتھ. میں آپ کو یوں مثال دیتا ہوں کہ جیسے یہ 4 اس میز کے کونے ہیں، 1 2 3 4، یہ 4 وعدے ہیں. وہاں پہ ہم نے توفی آ گئی، یہاں پہ رفع آ گیا، یہاں پہ پاکیزگی تطہیر آ گئی، یہاں پہ غلبہ آ گیا. اب آپ یوں سمجھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو 4 وعدے کیے گئے ہیں، اب عیسیٰ علیہ السلام درمیان میں ہیں، اور اللہ نے اس سے پہلے جو آیت مبارکہ بیان فرمائی ہے وہ کچھ یوں ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ، کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی تدبیر کر رہے تھے، اور اللہ بھی مارنے کی کر رہا تھا کہ بچانے کی کر رہا تھا؟ بچانے کی کر رہا تھا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ میری تدبیر سب سے مضبوط ہے، اچھی ہے، کامیاب ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے، اب اللہ نے 4 وعدے کیے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بچانا ہے. کرنا کیا ہے وعدے کر کے؟ اگر موت کا وعدہ اللہ میاں پورا کرے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی موت کہاں ہوگی؟ جہاں پہ 4 وعدے ہو رہے ہیں، جہاں پہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہیں، صلیب دینا چاہتے ہیں، وعدے بھی وہاں ہوئے ہیں کہ کسی اور جگہ ہوئے ہیں؟ وعدے بھی وہاں ہوئے. دیکھیں ایک بندہ ہے، اس کو مارنے کے لیے کوئی بندہ آ جاتا ہے، اب اسے پتا چل گیا مجھے گھیرا ڈال رہا ہے،
وہ آپ سے کہتا ہے کہ یار مجھے یہ مارنے کے لیے آئے ہیں، مجھے بتائیں، آپ اس سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ یار پریشان ہونا، میں تجھے بچاؤں گا، اور اگر آپ خود اس کو مار دیتے ہیں تو یہ تدبیر بچانے کی ہوگی یا مارنے کی ہوگی؟ تو اللہ نے کیا وعدہ کیا کہ وہ لوگ تدبیر مارنے کی کر رہے ہیں، میں تجھے بچاؤں گا۔ 4 وعدے درمیان میں عیسیٰ علیہ السلام۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنا پہلا وعدہ پورا کرے توفی کا، تو موت کہاں ہوگی؟ جہاں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو گھیرا ہوا ہے۔ کہاں گھیرا ہے؟ فلسطین کے اندر، یروشلم کے اندر۔ اب عیسیٰ علیہ السلام فار ایگزامپل وہاں فوت ہو گئے، روح آسمان کی طرف چلے گئی، جسم کہاں رہ گیا؟ زمین پر۔ تو کیا یہودی جسم کو پکڑ نہیں سکتے عیسیٰ علیہ السلام کے؟ پکڑ کے جسم کو صلیب پہ نہیں لٹکا سکتے؟ اگر انہوں نے صلیب پہ لٹکا دیا تو پھر اللہ کا وعدے کا فائدہ کیا ہوا؟ کیونکہ یہودی بھی یہی کرنا چاہتے ہیں، وہ مار کے صلیب پہ لٹکانا چاہتے ہیں۔ تو اگر اللہ نے وہاں موت دے دی، عیسیٰ علیہ السلام یروشلم میں فوت ہو گئے، عیسائی ان کی ڈیڈ باڈی میں، ان کی مطلب ہے وہ میت کو اٹھائیں گے، جسم کو وہ صلیب سے لٹکا دے، تو کیا اللہ کی یہ تدبیر کامیاب ہوئی؟ نہیں، اللہ نے بچانا ہے، اور بچانا بھی کیسے ہے؟ روح کے ساتھ، جسم کے ساتھ، روح ما جسد، اللہ نے بچانا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ وعدہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ نہیں ہو رہا، اب اگلا وعدہ کون سا ہے؟ توجہ نہیں ہے تو پھر سارے کیوں نہیں بولے گا؟ رفع، یہ آیت نہیں آتی زبانی، رفع۔ اب رفع کا مطلب کیا ہے؟ رفع کا مطلب کیا ہے؟ اٹھانا، بلند کرنا۔ اب مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دینے کے بعد ان کے جسم کو اٹھائیں گے؟ اللہ نے وعدہ یہ کیا کہ عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا۔ وفات تو میں پہلے بتاتا ہوں کہ وفات یہودی، جو کام یہودیوں نے کرنا ہے اللہ نے اس سے، یہ بات ذہن میں رکھ لے، جو کام یہودیوں نے کرنا ہے اس کے مقابلے میں اللہ نے وہ کام، یہودیوں کے 2 فرقے ہیں جن کا عقیدہ، فرقے تو کافی ہیں مگر 2 ایسے فرقے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی بندے کو صلیب پہ لٹکا دیا جائے، ٹھیک ہے، اور وہ صلیب پہ ہی مر جائے، کوئی دعوے دار ایسا ہو، تو پھر وہ نعوذ باللہ کیا ہوگا؟ جھوٹا ہوگا۔ اس لیے وہ قتل کر کے صلیب پر لازمی لٹکانا چاہتے ہیں۔ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو لکڑی پہ لٹکایا جائے گا وہ ملعون ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ان کی کوشش کیا ہے کہ کسی بھی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو چاہے زندہ یا چاہے فوت شدہ لٹکانا کام پر ہے، اور اللہ نے اس کے مقابلے میں کیا کہا؟ میری تدبیر زیادہ اچھی ہے، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو فوت بھی نہیں ہونے دینا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ بھی لٹکانے نہیں دینا، اور میں نے اس کو بچانا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر رہی ہے، نہ سمجھ آئے مجھ سے 2 دفعہ پوچھ لیجئے، مگر یہ قادیانیوں کا توڑ ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کہنا قادیانیوں کو؟ کبھی دیکھیں ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ نے اس آیت کے اندر جو ماکرو مگر اللہ کہا ہے، اللہ ہر اس تدبیر کا الٹا حل کریں گے جو یہودی کریں گے، اس کے مخالف کریں گے۔ یہودیوں نے کہا ہم نے قتل کرنا عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں فرمایا وما قاتلوہ وما، نہ وہ قتل کر سکے نہ وہ صلیب دے سکے۔ اب ہوا کیا؟ اب ہوا یہی کہ فوتگی والی بات نکل گئی، رفع والی بات آ گئی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم سمیت رفع کر لیا۔ اگر جسم سمیت اللہ رفع نہ کرے، خالی رفع کرے عیسیٰ علیہ السلام کا، تو پھر جسم کہاں رہ جائے گا؟ زمین پہ رہ گیا۔ عیسائیوں کے 2 بڑے عقائد، 2 گروپوں کے، ایک کہتا ہے کہ بندے کو نیچے قتل کر کے صلیب پہ لٹکا دیا جائے، اس کا مطلب ہے وہ موت کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں اور صلیب کا بھی رکھتے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، زندہ بندے کو پکڑ کے صلیب پہ لٹکا دیا جائے، وہ صلیب پہ ہی بھوکا پیاسا مر جائے۔ ان کا بھی عقیدہ مارنے کا بھی ساتھ ہو گیا اور صلیب کا بھی۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں آگے جا کے اس بات پر زیادہ زور دیا وما قاتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ وہ اسے قتل کر سکے نہ وہ اسے صلیب دے سکے۔
اب ہوا کیا؟ پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ آیت وَمَا قَاتَلُوهُ یقینا. اللہ نے پھر اس پہ زور دیا، پیچھے دونوں چیزوں کی نفی کرنے کے بعد اللہ نے پھر صلیب کی نفی نہیں کی، پیچھے دونوں کی، آگے جا کے کہا وَمَا قَاتَلُوهُ یقیناً وہ اسے قتل نہیں کر سکے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کسی کو شک نہ رہے بل رفع اللہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا. اب اپنی طرف قادیانی اعتراض کرتا ہے جی اللہ کی طرف تو ہر طرف ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. اللہ تو فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین آسمان کا نور ہے، اللہ انسان کی رگے جان سے زیادہ قریب ہے. میرے بھائیوں ایک بات مجھے بتائیے، آج آپ سارے جب نماز پڑھتے ہیں کس رخ منہ کرتے ہیں؟ قبلہ رخ کرتے ہیں. آپ نے یہ بات سنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبلہ کے لیے، اپنے قبلہ کے لیے دعا مانگتے تھے تو کہاں کس طرح مانگتے تھے؟ نظریں آپ کی کہاں جاتی تھی؟ زمین کی طرف یا آسمان کی طرف؟ کیوں جاتی تھی؟ آسمان کی طرف کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ کر کے دعا مانگتے تھے؟ اگر اللہ ہر جگہ ہی، ہم مانتے اللہ ہر جگہ موجود ہے، مگر امام الانبیاء آسمان کی طرف منہ کیوں کرتے تھے؟ اللہ کا ایک ٹھکانہ ہے، اللہ کا عرش ہے. کتنا بڑا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا مانگتے تھے آسمان طرف چہرہ کر کے مانگتے تھے یا اللہ. تو پھر قبلہ عطا ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرے بھائیوں قرآن پاک کی اور بھی آیات ہیں، یہ حضرت آپ کو بتا دے گی جس میں اللہ تعالیٰ کے عرش کا ذکر ہے. تو میرے بھائیوں رفع کا مطلب اٹھانا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اپنی طرف اٹھا لیا. اب اپنی طرف کہاں ہے اللہ کی؟ اللہ کہاں رہتا ہے؟ اللہ کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اللہ کا عرش کہاں پہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو کہاں گئے؟ ملاقات کہاں ہوئی؟ اب سمجھ لگی نا بات کی کہ قادیانی اس پہ بھی اعتراض کرتا ہے. آپ کو اس کا جواب آنا چاہیے. اس کی مزید کھل کے وضاحت اور قادیانی کتب سے حوالہ جات اور قرآن پاک کی آیات انشاءاللہ جب آپ ہماری ویڈیو دیکھیں گے اس کے اندر آپ کو اس کی تفصیل بھی مل جائے گی. یہ باتیں جو میں نے ابھی بتائی ہیں جب دوبارہ آپ سنیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، وہاں سے حوالے نوٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیں. جب بھی قادیانی سے گفتگو ہو تو آپ کے موبائل کے اندر وہ حوالے ہونے چاہیے. ہم نے مرزا غلام قادیانی نے جو عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں بتائی ہے اس کا ہم نے ملیہ میٹ کر دیا ہے الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ میرے چینل پہ اس موضوع کے متعلق 6-7 ویڈیو بڑی ہے. میں آپ کو خوشی کی بات بتاؤں، ایک ساتھی ہیں امریکہ کے اندر ہمارے، مجھے نہیں پتا تھا، ایک دن مجھے انہوں نے فون کیا، کہنے لگے شمس الدین صاحب یہ جو آپ نے قادیانی جماعت کی بنیادیں، اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے ہلا دی ہے نا، جو آپ نے مرزا قادیانی کی بتائی ہوئی قبر کو آپ نے غلط ثابت کر دیا دلائل کے ساتھ، حقائق کے ساتھ. آج 2 سال ہو چلے ہیں تقریباً قادیانی میری اس ویڈیو کو جواب نہیں دے رہے، بالکل جواب نہیں دے رہے. میں ہر پروگرام میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھ سے اس موضوع پہ آ کے چاہے مناظرہ کر لو، مجھ سے جس طرح دل کرتا ہے گفتگو کر لو، آ کے مرزا قادیانی کا دفاع کرو جو اس نے یہ قبر بتائی ہے. اگر دفاع کرنے میں مشکل آ رہی ہے تو پھر دفاع کرنے میں تو مشکل کوئی نہیں، یا دفاع کرو یا آسان زبان میں سمجھانا چاہیے نا ان کو، کیونکہ ان کو دوسری زبان سمجھ نہیں آتی، مشکل. تو الحمدللہ آپ سنیں گے آپ بھی حیران ہوں گے. اور میں حیران اس لیے ہوا کہ مجھے اس نے کہا کہ شمس الدین بھائی مجھے اجازت دے، یورپ کے اندر بہت قادیانی ایسے ہیں جو پدیشی طور پہ ان کو اردو نہیں آتی، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس ویڈیو کو اسپیشلی انگلش میں کنورٹ کر دوں. تو الحمدللہ وہ ہمارے دوست نے اس کو انگلش میں کنورٹ بھی کر دیا ہے، وہ میں نے اپنے چینل پہ لگا دی ہوئی ہے. پھر بھی اس کی تسلی نہیں، کہنے لگا جو فرینچ زبان ہے فرانس کی، جو گستاخ ہیں، جو ملک گستاخ ہے، اس نے کہا یہ زبان دنیا میں بہت جگہ چلتی ہے، تو میں نے آپ کی اس ویڈیو کو، چونکہ قادیانی ہر جگہ موجود ہیں اور اندر ہی اندر اسلام کی جڑیں کاٹ رہے ہیں،
انہوں نے میری اس ویڈیو کو فرینچ زبان میں بھی کر دیا. اب آپ نے سنا جرمن کے اندر قادیانی بڑے ہیں. اس نے مجھے کچھ 6 دن یا 5 دن پہلے اس نے مجھے فون کیا. اس نے کہا میں اسے جرمن زبان میں بھی کر رہا ہوں. اور اس نے کہا جی عربی زبان میں آپ خود کروا لیں کہیں سے. تو میرے بھائیوں، اللہ جس سے جس طرح کا چاہے کام لے لیتا ہے. تو آپ بھی کوشش کیجئے. ہمارے ملک پاکستان کے اندر بہت قادیانی ہیں، یہ نہ سمجھے نہیں ہے، بہت قادیانی ہیں. ہاں ایک سوال بڑا اہم تھا. اس سے پہلے آپ کریں میں اس کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ جو گجرانوالہ کے ساتھ جو قادیانی عبادت گاہ سے مینار اتارے گئے ہیں، آج قادیانی پوری دنیا میں شور مچا رہے ہیں، مظلوم بن رہے ہیں. انڈیا میں جا کر انہوں نے اسپیشل ان لوگوں کو ریکویسٹ کی ہے، انڈین میڈیا کو، کہ آپ یہ دکھائیں لوگوں کو کہ دیکھو پاکستان کے اندر ہماری جو یہ تو مسجد ہی کہتے ہیں نا اس کو، ہم تو نہیں کہتے، ہم تو عبادت گاہ کہتے ہیں. مگر وہاں انہوں نے کہا کہ دیکھو جی پاکستان کے اندر ہماری مسجدوں کو تحفظ نہیں ہے. قادیانیوں نے وہاں پہ یہ الفاظ، انڈیا کے میڈیا نے آگے سے مسجد کا ہی نام لیا ہے. ان کو کیا پتا ہو کہ قادیانی کون ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ پروپیگنڈا بڑا کر رہے ہیں. اور جو لبرل طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، اس سے مجھے بھی کچھ ایسے میسج آئے کہ نہیں یہ جو ہے یہ بات درست نہیں ہے. اب جن کو لا کا ہی نہیں پتا، پاکستان کے قانون کا ہی نہیں پتا، وہ کیا بات کریں گے؟ تو جب مجھ سے انہوں نے بات کی، یہ میں آپ سے بات کروں کہ ہو سکتا ہے کوئی باہر بیٹھے کسی ہوٹل پہ، کسی دکان پہ کوئی بندہ ایسی بات کر رہا ہو تو آپ کو اس کا جواب آنا چاہیے. مجھے یہ بتائیے قادیانی ہمارے ملک کے اندر ہمارے لا کے مطابق مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں قادیانی منافق ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں قادیانیوں سے بڑا منافق کوئی بھی نہیں ہے. انہوں نے اسلام کا وہ لبادہ اوڑا ہے کہ جب مسلمانوں میں بیٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جب اندر اپنے آپ میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے مسلمانوں کے خلاف گالیاں نکالتے ہیں، بغض کرتے ہیں، علماء کو گالیاں نکالتے ہیں. میں نے وہ ایک ان کا قادیانی تھا، انہوں نے لائیو کال کی تھی. ان کو اللہ کروڑوں کروڑ جنت نصیب فرمائے، ان کی قبر مبارک کو منور فرمائے. علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں یہاں میں آپ کو ایک واقعہ بھی بتاتا چلو اسی حوالے سے کہ مڑ بلوچہ جب کانفرنس ہوئی بدیع الزمان بھٹی صاحب کی کانفرنس میں آج سے کچھ عرصہ پہلے، تو وہاں میری حضرت سے ملاقات ہو گئی. یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، الحمدللہ میں نے اپنی زندگی ختم نبوت کے لیے وقف کی ہے اور دن رات میرا یہی مشن ہے. تو جب میری حضرت سے ملاقات ہوئی، پہلی ملاقات تھی، چونکہ اس وقت میں بھی نیا نیا آیا تھا مڑ اس سائڈ پہ، تو مجھے تعارف نہیں تھا اتنا. تو مگر جب حضرت نے سنا، ان کو پتا چلا میرے بارے میں، تو حضرت نے میرے اس طرح موڈے پہ تھپکی دے کے مجھے کہا کہ اللہ آپ سے بڑا کام لیں گے. اور آج آپ کے سامنے ہے نا، ہر سال آپ کے پاس بھی آتا ہوں. الحمدللہ قادیانی مسلمان بھی ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ کام کر رہا ہوں. تو یہ بزرگوں کی دعائیں ہیں ساری. بے شک مجھے یوں لگا وہی معاملہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے. کیا فرماتے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب؟ تو آج یہ جو ہمارے علماء کرام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ اب اس امت میں نبی تو آنا نہیں، اب نبیوں والا کام کون کرے گا اس امت کے؟ تو میرے بھائیوں، تو میرے پیچھے بھی جو ہاتھ آیا اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، آج میں سمجھتا ہوں میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہم پر قائم رکھے اور ہمیں مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ ختم نبوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں آپ کو بتا رہا تھا وہ اس حوالے سے، جو مینار کے حوالے سے. تو میرے بھائیوں آپ کو اچھی طرح یاد ہے، شاید میں وہ واقعہ سنانے میں تھوڑی بہت کمی کر دوں، وہ الحمدللہ میرے بھائی غلام دستگیر فاروقی صاحب آپ کو بتا دیں گے صحیح طرح. مگر جتنا میں نے سنا ہے وہ یہ تھا کہ اسلام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب مبارک سے خود یہ فرمایا تھا کہ وہ جو مسجد زرار ہے اس کو گرا دیا جائے. ایسا ہوا جی کہ نہیں ہوا؟ اب یہ کیوں گرائی گئی؟ جو میں نے سنا یہ کہ یہ ایک منافق تھا جس نے بنائی تھی، اور اللہ نے حکم دے کے اس کو
تو کیا قادیانیوں سے بڑا موجودہ دور میں کوئی منافق ہے؟ جب ان کو پتہ ہے پاکستان کا قانون بن چکا ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ شعائر اسلام نہیں استعمال کر سکتے، یہ ہماری مسجدوں کی طرز میں مسجد اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے، اور اگر پرانی بنی ہے تو مجھے یہ بھی پتا چلا کہ ان کو باقاعدہ پہلے کہا گیا کہ آپ یہ مینار خود اتار دیں، مگر یہ کیا کرتے ہیں؟ بدماشی کرتے ہیں آگے سے۔ کس کے سر پہ کرتے ہیں؟ انگریزوں کے سر پہ کرتے ہیں، جی ہمارے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، جتنے مرضی لمبے ہو جائیں ختم نبوت کے مجاہدوں سے لمبے نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائیوں، قانون کے مطابق اس کو اتارا گیا، مگر پہلا چانس ان کو خود دیا گیا کہ آپ خود اتار کے اپنے پاس جہاں مرضی کریں۔ تو یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس بات کا، کہیں بیٹھے کوئی لبرل قسم کے لوگ لوگوں کو خراب کر رہے ہوں تو آپ بیٹھے ان کو یہ جواب دے سکتے ہیں۔